کلثوم کی ساس آئے روز اسے گھر سے نکال دیتی اور کہتی جہیز لے کر آؤ، تو نواز صاحب غربت کی وجہ سے اسے ایک دو چیزیں لے کر دے دیتے۔ ایک دن نواز صاحب گھر پر نہیں تھے تو بھابھی نے کلثوم سے کہا کہ اپنے گھر دفع ہو جاؤ، ہم اپنی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلثوم کبھی نہیں آئی۔ تو ایک دن نواز صاحب نے اسے روڈ پر پانی بیچتے دیکھا تو بیٹی روتے ہوئے بولی ساس اور شوہر جہیز کے تانے دیتے ہیں۔ تو نواز صاحب نے ایک گدھا لیا اور کلثوم کو اس پر بٹھا کر سسرال لے گئے۔ تو ساس اور شوہر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب نواز صاحب دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے پچھلے آدھے گھنٹے سے صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی تو ان کا بیٹا ان سے کہنے لگا کہ اندر آ جائیں، بارش ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر نواز صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ نہیں، بس میں یہیں ٹھیک ہوں، بارش تیز ہوگی تو میں خود ہی اندر آ جاؤں گا۔ وہ بھی چائے کے 2 گھونٹ مزید بھر ہی رہے تھے کہ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ جلدی سے صحن سے اٹھ کر برآمدے میں آئے تھے اور وہیں پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جس اخبار کا وہ مطالعہ کر رہے تھے گیلی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اخبار ڈھانپ کر ایک جانب کو رکھی اور پھر مزے سے چائے پیتے ہوئے بارش کو دیکھ رہے تھے۔ بارش انجوائے کرنا انہیں بہت پسند تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج ان کے دل میں ایک پریشانی سی اتری ہوئی تھی۔ جتنی دیر بارش ہوتی رہی ان کے دل کی دھڑکن بڑی تیز رہی۔ وہ گھبراہٹ کے شکار تھے۔ بار بار اپنا ہاتھ سینے پر مسل کر کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، حالانکہ موسم تو کافی اچھا ہے۔ جب یہ بات نواز صاحب کی بہو نے سنی تو کہنے لگی کہ ابا جی آپ اس عمر میں بھی تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، چٹپٹے کھانے کھانے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کریں گے تو یہی ہوگا نا، آپ کو تو بالکل بھی اپنی صحت کا خیال نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ مٹھیاں بھر بھر پیسے نکلوا لیتے ہیں اور آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بہو کی یہ بات سن کر نواز صاحب مسکرایا تھا، کہنے لگے کہ جب تک زندگی ہے ہمیں اپنی زندگی جی لینی چاہیے، ڈاکٹر تو بلا وجہ ہی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکے تھے، بہو کے کڑوے مزاج سے واقف تھے۔ ابھی بیٹھے آسمان کی جانب دیکھ ہی رہے تھے کہ جب تیزی سے بجلی چمکی۔ جیسے بجلی چمکی تو انہیں اپنے گھر کے باہر ایک چیخ کی آواز آئی تھی۔ یہ چیختی آواز سن کر ان کا دل دہل اٹھا تھا۔ کلثوم ان کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ چیخ کی آواز تو ان کی بیٹی کلثوم کی تھی۔ بادلوں کے گرجنے سے اور بجلی کے چمکنے سے کلثوم کس قدر ڈرا کرتی تھی نواز صاحب جانتے تھے۔ بغیر بارش کا لحاظ کیے وہ تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگے تھے۔ نواز صاحب کے بیٹے نے جب ابا کو بارش میں جاتے دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ دروازے پر تو دستک نہیں ہوئی، پھر ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے نواز صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے گیٹ کے ایک جانب کو چپک کر خود کے گرد چادر لپیٹ کر کلثوم بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اگلے ہی پل جب بادل گرجے تو فوراً نواز صاحب آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا چکے تھے۔ یوں کسی کا لمس محسوس کر کے کلثوم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس برستی بارش میں اپنے ابا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نواز صاحب کو تو لگا جیسے ان کے سینے سے کسی نے دل ہی نکال لیا ہو۔ کہنے لگے کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، اندر کیوں نہیں آئی؟ ارے تمہارا باپ ابھی تک زندہ ہے، یوں لاوارثوں کی طرح کیوں بیٹھی ہو؟ یہ سن کر کلثوم پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی۔ نواز صاحب اسے اٹھا کر اندر لے آئے تھے۔ یوں بارش میں بھیگی ہوئی بہن کو دیکھ کر نواز صاحب کا بیٹا بھی گھبرا چکا تھا۔ سوال کرنے لگا کہ کیا ہوا ہے، اس قدر ڈری سہمی کیوں ہو، کس کے ساتھ آئی ہو؟ فوراً کلثوم کو اندر لے جایا گیا۔ جلدی سے بھابھی کو حکم ملا کہ جا کر کلثوم کے لیے کپڑے لے کر آؤ۔ اس کے کچھ کپڑے یہاں بھی پڑے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ جا کر دوسرے کپڑے پہن کر آئی تھی۔ ابھی تک اس کی آنکھوں میں آنسو یوں ہی تھے۔ باہر آ کر دلان میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی۔ کہیں نہ کہیں وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی ہے۔ نواز صاحب نے گہری سانس خارج کی اور اپنی بیٹی سے سوال کرنے لگے کہ بیٹا بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ بھی اس حالت میں، اگر آ ہی گئی تھی تو گھر کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئی؟ کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جی مجھے شرم آتی ہے آپ سے، بھائی سے، بھابھی سے کہ میں روز روز آ جاتی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ اس کے ماتھے پر سرخ نشان موجود تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ آج پھر ایک مرتبہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ اور روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میری ساس صبح پھر مجھ سے لڑ پڑی۔ میں برتن دھو رہی تھی جب ایک گلاس مجھ سے ٹوٹ کر گر گیا۔
ساس پرسوں ہی وہ کانچ کے گلاس مہمانوں کے لیے لائی تھی۔ گلاس کا ٹوٹنا تھا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ خود تو کوئی سامان لے کر آئی نہیں ہے اور میرا جو ہے اسے بھی توڑے جا رہی ہے۔ ارے حرام نہیں کماتا میرا بیٹا، حلال کی کمائی ہے۔ اس پر بات اس قدر بڑھ گئی، مجھے مارتے ہوئے گھر سے دھکے مار کر نکالنے لگی۔ کہنے لگی کہ جاؤ اور جا کر اپنے ابا سے کہو کہ ایسا پورا ڈنر سیٹ لے کر دے۔ میں نے ڈنر سیٹ کے ساتھ میچ کر کے اس کے گلاس لیے تھے۔ میرا ڈنر سیٹ خراب کر دیا تم نے۔ جب تک تم ایسا مہنگا سیٹ لے کر نہیں آؤ گی تب تک میں تمہیں اس گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یوں وہ ساس سے دھتکارے جانے پر یہاں پر آ چکی تھی۔ نواز صاحب تو غصے میں آ چکے تھے۔ وہیں کلثوم کا بھائی کہنے لگا کہ تمہارا شوہر کیا بت بنا کھڑا تھا، کیا اس میں عقل نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ کلثوم کہنے لگی کہاں بھائی، وہ تو بس اپنے ماں باپ کی مانتا ہے، جو کچھ اس کی ماں کہے اسی کو مان لیتا ہے۔ ماں کی غیر موجودگی میں تو ایسے بات کرتا ہے جیسے صرف میرا ہے اور میرے ساتھ مخلص ہے، لیکن جیسے ہی ماں سامنے آ جائے تو اسے دنیا بھول جاتی ہے۔ بہرحال نواز صاحب نے جب یہ سنا فوراً اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اپنی جیب سے پیسے نکال کر بیٹے کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر وہی ڈنر سیٹ لے کر آؤ جیسا اس کی ساس نے کہا ہے۔ یہ سن کر نواز صاحب کا بیٹا بگڑ سا گیا تھا۔ کہنے لگا کہ ابا اس سے پہلے بھی آپ ان کی کتنی خواہشات کو پورا کر چکے ہیں، آخر کب تک آپ ان کو یہ سب کچھ دیتے رہیں گے؟ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا پھروں۔ اتنا سننا تھا کہ اگلے پل نواز صاحب بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے ہی کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا کہ ریاض تمہارا جاننے والا ہے، تمہارا اچھا دوست ہے، وہ تمہاری بہن کو بہت خوش رکھے گا، اسے جہیز جیسی لعنت سے غرض نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کل جہیز دینا لوگوں نے کم کر دیا ہے، اسے لعنت سمجھتے ہیں۔ ریاض تو آج کل کا لڑکا ہے اور تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ اگر تھوڑا بہت اس کو دے دیتا تو آج ان لوگوں کا منہ بند ہو جاتا۔ پھر یہ سن کر نواز صاحب کے بیٹے نے نظریں پھینک لی تھیں۔ نواز صاحب کہنے لگے کہ اگر مجھے قرض بھی اٹھانا پڑتا تو اٹھا کر میں اپنی بیٹی کو جہیز دے دیتا، کم از کم آج یہ نوبت تو ہم پر نہ آتی۔ بار بار بیٹی کو سسرال سے دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہے، ضروری تو نہیں کہ سامنے والی کی بھی اچھی ہو۔ تبھی نواز صاحب کی بہو بولی تھی کہ ابا جی کہاں سے خرچے پورے کرتا میرا شوہر، دیکھو تو صحیح پہلے ہی ذمہ داری اٹھا کر ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ابھی تک براتیوں کو جو کھانا کھلایا تھا اس کے پیسے بھی ادا کرنے ہیں، وہ بھی اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا ادا کرتے پھر رہے ہیں۔ اوپر سے آپ بات کرتے ہو جہیز کی، اگر جہیز بھی اس کو ٹرک بھر کر دے دیتے نا تو ساری عمر قرضہ میرا شوہر ہی اتارتا رہتا۔ وہ اپنے شوہر کی ہمدرد بن رہی تھی، لیکن نواز صاحب نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ بہو میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ نواز صاحب کی بات سن کر نواز صاحب کا بیٹا فوراً گھر سے چلا گیا اور پھر شام کو جب واپس آیا تو اپنے ساتھ ویسا ہی ڈنر سیٹ لایا تھا جیسا کہ کلثوم نے کہا تھا۔ وہ ڈنر سیٹ لے کر نواز صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اس کے سسرال گئے تھے اور پھر ڈنر سیٹ سامنے جا کر رکھا۔ ساس بڑے نخریلے انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک پلیٹ اور ایک ایک پیالی نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ سستی دکان سے تو نہیں لے آئے، یہ نہ ہو کہ 2 دن بعد سارا ڈنر سیٹ پڑا پڑا ہی چٹک جائے۔ یہ سن کر نواز صاحب کہنے لگے کہ نہیں، اچھی دکان سے لے کر آئے ہیں، لیکن ہاں اگلی مرتبہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا باپ ابھی تک صرف اور صرف خدا کی رضا کی خاطر خاموش ہے۔ اگر دوبارہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جہیز اپنی بیٹی کو ہم نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ خود نہیں لینا چاہتی تھی، یہ تو ایک تحفہ ہوتا ہے جو ماں باپ اپنی بچی کو دیتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے چیزوں کے لیے ماریں۔ نواز صاحب اتنا کہہ کر وہاں سے پلٹ چکے تھے۔ اس وقت تو ساس کچھ نہیں بولی تھی، لیکن بعد میں کلثوم کی زندگی ایک مرتبہ پھر اجیرن ہو چکی تھی۔ گھر میں کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ رات کو جب کلثوم کا شوہر گھر آیا تو اس نے 1 گلاس پانی مانگا۔ کلثوم ایک جانب کو بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھ کر وہ پھر سے سوال کرنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے تمہیں، اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ آج جو کچھ ہوا تھا سب کچھ کلثوم نے اپنے شوہر کے گوش گزار کر دیا، جسے سننے کے بعد اس نے یہی کہا تھا کہ تمہارے والدین نے بھی تمہیں بالکل ہی خالی ہاتھ بھیج دیا۔ ارے تمہارا بھائی میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اتنا تو کما ہی لیتا ہے کہ تمہیں کوئی جہیز ہی دے دیتا۔ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو اور تمہیں خالی ہاتھ انہوں نے بھیج دیا ہے۔
تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ پہلے تو شوہر کا تھوڑا بہت سپورٹ تھا، لیکن دھیرے دھیرے اب ماں کی باتوں میں آ کر لوگوں کی باتیں سن کر شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ جب ساس نے دیکھا کہ اب بیٹا بھی میرے ہی قابو میں ہے اور بیوی کی کچھ خاص آؤ بھگت نہیں کرتا، تو وہ مزید ہی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اس روز کلثوم سو رہی تھی جب ساس سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے چٹیا سے پکڑ کر اٹھا کر کہنے لگی کہ اے مہارانی، گھر کے کام کاج کے لیے تیرا باپ نوکر بھیجے گا؟ ارے وہ کہاں سے نوکر بھیجے گا؟ 2 برتن اور سامان تو تجھے دے نہیں سکا۔ یہ جس بیڈ پر تو سو رہی ہے نا، یہ میرے بیٹے کی کمائی سے لیا گیا ہے، تیرے باپ نے تجھے لے کر نہیں دیا جو مہارانی بن کر اس پر سو رہی ہے۔ بلکہ اس گھر میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس پر تو تیرا کوئی حق ہی نہیں ہے، سب کچھ تو میرا ہے۔ آئندہ کے بعد تو بستر پر نہیں سوئے گی، نہ ہی تجھے پلیٹ میں کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا، بلکہ تو ہاتھ میں کھانا کھائے گی، ہاتھ میں ہی پانی پیے گی، اور سونا بھی تجھے فرش پر ہی پڑے گا۔ یہی تیری اوقات ہے۔ اچانک سے ساس کی یہ باتیں سن کر کلثوم گھبرا چکی تھی۔ اچانک ساس کو کیا ہو چکا تھا جو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی تھی؟ کلثوم گھبرا چکی تھی، جلدی سے اٹھی۔ اس نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور پورے گھر کی صاف صفائی کرنا اس نے شروع کر دی۔ سارے گھر کا کام کاج کر کے وہ دن کے 11 بجے فارغ ہوئی تھی۔ ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے جیسے ہی واٹر کولر کے پاس گئی تو ساس نے ایک مرتبہ پھر اسے چٹیا سے پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ کہنے لگی کہ تجھے میں نے کہا تھا نا، تو ہاتھ میں پانی پیے گی۔ ارے کیا تیرے باپ نے تجھے جہیز میں گلاس دیا ہے؟ جب نہیں دیا تو کون ہوتی ہے تو میرے گلاس میں پانی پینے والی؟ یہ سن کر کلثوم رونے لگی اور روتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں ہی پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ رات کو کھانا بھی اسے اسی شرط پر ملنے والا تھا کہ اپنے ہاتھ پر ڈال کر ہی کھائے گی۔ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزر چکی تھی اور شوہر نے بھی پلٹ کر اسے سنبھالا نہیں تھا۔ نواز صاحب کو بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ان کی زندگی جیسے تیسے کٹ رہی تھی، لیکن فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی لاڈلی بیٹی کی۔ سسرال میں جا کر نہ جانے کن پریشانیوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اگلے روز ایک مرتبہ پھر اپنے ابا کے پاس آئی تھی۔ روتے ہوئے ساری روداد ابا کو سنانے لگی، کہنے لگی کہ ابا وہ لوگ مجھے گلاس کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے، نہ ہی پلیٹ میں کھانا کھانے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تمہارے باپ نے تمہیں یہ دیا ہی نہیں تو تم ہمارے برتنوں میں کیوں کھاؤ؟ نواز صاحب نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ پھر بیٹے کی جانب دیکھا تھا، اپنے پاس جمع شدہ پیسے بیٹے کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے کہ جاؤ جا کر ان پیسوں سے اپنی بہن کو سامان لا دو۔ یوں دھیرے دھیرے جو پیسے ہوتے نواز صاحب تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹی کو کوئی نہ کوئی سامان لے کر دینے لگے تھے، تاکہ کم از کم اس کی ساس کا منہ بند ہو سکے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھے سے رہ سکے۔ جیسے جیسے ساس سامان آتا دیکھتی تو خوش ہو جاتی، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس قدر ہٹ دھرم اور ڈھیٹ قسم کی عورت تھی کہ اسے بس کلثوم کو نیچا ہی دکھانا تھا اور اسے باتیں سنانی تھی۔ اس کے گھر سے سامان بھی آ رہا تھا، پھر بھی سارا کام نوکرانی کی طرح اسی سے کرواتی اور کہتی کہ تمہارا باپ ایک ہی دفعہ میں سامان خرید کر کیوں نہیں دے دیتا؟ کیا 2 چیزیں اٹھا اٹھا کر ہمارے گھر لاتا پھرتا ہے؟ کیا اس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ایک روز جب کلثوم کا شوہر گھر آیا تو کافی پریشان تھا۔ ایک تو گرمی کی شدت عروج پر تھی، اوپر سے وہ بائک کو گھسیٹتا ہوا گھر آیا تھا۔ جیسے گھر میں داخل ہوا تو بائک کو زور سے صحن میں پھینک دیا۔ غصے سے بائک کو لاتے اور گھوسے مارنے لگا، مار مار کر کہنے لگا کہ یہ بائک جواب دے چکی ہے، لاکھ مرتبہ کھٹارا کو ٹھیک کروا چکا ہوں لیکن ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ ارے میری تنخواہ ہر مہینے اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتی ہے۔ جب ساس نے اپنے بیٹے کو یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگی، اچھا بھائی خراب ہو گیا تو کیا ہوا؟ تمہارے سسر نے تو ویسے بھی تمہیں جہیز میں کوئی چیز نہیں دی تھی۔ ارے سسرال والے تو اپنے اکلوتے داماد کو کیا سے کیا نہیں دیتے، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور گاڑیاں۔ تم بھی اپنے سسر سے کہو کہ تمہیں ایک عدد موٹر سائیکل ہی گفٹ کر دے۔ کلثوم کے تو چہرے کی رنگت اڑی تھی، کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے ابا بھلا کہاں سے موٹر سائیکل کے پیسے لائیں گے؟ ارے ان کے سر تو پہلے ہی قرضہ چڑھ چکا ہے، وہ مجھے جہیز کا اتنا سامان دے ہی چکے ہیں، اب تو صرف 2-4 چیزیں ہی رہ گئی ہیں۔ لیکن کلثوم کے شوہر کو غصہ تو پہلے ہی تھا، وہ غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا کہ جاؤ اور بس کہیں سے بھی مجھے موٹر سائیکل کے پیسے لا کر دو، لیکن مجھے موٹر سائیکل چاہیے، میں اس گرمی میں روز ٹھیک نہیں کرا سکتا۔ کلثوم نے جب یہ سنا تو پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے سامنے بلند آواز میں بولی تھی،
کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ذمہ داری ہوں، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پلیں۔ میرا باپ اور بھائی آپ لوگوں کو پال رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ زمین پر قالین بچھا کر سونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے اگر ہاتھ میں بھی کھانا کھانا پڑا تو میں آپ کے ساتھ ہاتھ میں بھی کھانا کھا لوں گی، لیکن میں اب اپنے باپ کے پاس جا کر پیسے نہیں مانگوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے شوہر نے اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس قدر ہو سکتا تھا اسے مار رہا تھا اور پھر دھکے مار کر اس کو گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اور جا کر ابا سے پیسے لے کر آؤ، اگر تمہارا باپ تمہیں پیسے نہیں دیتا تو جا کر خود کماؤ اور میری موٹر سائیکل کے پیسے جمع کرو، کیونکہ اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر پھرتی رہنا اپنے ماتھے پر طلاق کا دھبا لے کر۔ یہ سن کر تو کلثوم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنا گھر بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے دروازے پر پہنچی تھی، لیکن آج نواز صاحب گھر نہیں تھے، نہ ہی اس کا بھائی گھر تھا، بلکہ صرف بھابھی ہی تھی۔ بھابھی کے پاس جا کر روتے اس نے جب یہ بتایا تو بھابھی تو فوراً سے سیدھی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل کلثوم کو سنانے لگی کہ کیسے تمہاری وجہ سے میرا شوہر قرضے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ارے کیا اس کی کوئی اپنی زندگی نہیں ہے؟ اس کے اپنے بچے اولاد نہیں ہیں؟ کیا وہ ساری زندگی تمہارے خرچے اٹھاتا رہے گا؟ جاؤ بھائی جاؤ اور جا کر اپنا گھر اپنا شوہر سنبھالو، چھوڑ دو میرے شوہر کی جان۔ تمہارا باپ بھی میرے شوہر کو بس آرڈر دے دیتا ہے کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اور میرا شوہر چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ تم میں شرم ہے کہ نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ کلثوم خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جو سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا، اس نے اس بریسلٹ کو بیچ دیا اور بیچ کر یہ سوچ لیا کہ وہ پانی لگائے گی، ویسے بھی گرمی بہت ہوتی ہے اور لوگ ٹھنڈا ٹھار پانی اور شربت لازمی پیتے ہیں۔ اس نے وہیں ایک جانب کو سڑک پر ریڑھی لگا لی اور اس پر وہ ٹھنڈے مشروب اور پانی کی بوتلیں بیچنے لگی تاکہ اپنے شوہر کو موٹر سائیکل کے لیے پیسے جمع کر کے دے سکے اور اس کا گھر بچ سکے۔ کئی روز سے وہ گھر واپس نہیں آئی تھی، وہیں ایک جانب کو چھپ کر جھاڑیوں میں سو جایا کرتی۔ ایک روز نواز صاحب گھر سے سودا سلف لینے کے لیے نکلے تھے۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنے دنوں سے بیٹی چکر لگانے نہیں آئی، شاید اپنے گھر میں خوش و خرم ہوگی، لیکن جب انہوں نے سڑک کنارے اپنی بیٹی کو منہ چھپا کر شربت بیچتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل گویا مٹھی میں آیا تھا۔ لوگوں کے رش میں وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ کلثوم نے باپ کو دیکھا تو سینے سے لگ کر رونے لگی اور پھر نواز صاحب کے پوچھنے پر انہیں ساری حقیقت بتانے لگی۔ نواز صاحب کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کوئی شخص اس حد تک بھی کیسے گر سکتا ہے؟ اور پھر ان کی بہو نے جو کام کیا تھا اس کی خبر تو وہ بعد میں لینے والے تھے۔ انہوں نے پاس ہی موجود گدھا دیکھا جو کہ یوں ہی آوارہ گھوم رہا تھا۔ نواز صاحب نے اس گدھے کو لیا اور اپنی بیٹی کو اس گدھے پر بیٹھنے کا کہا اور پھر اس گدھے کو لے کر اس محلے میں داخل ہو گئے جس محلے میں کلثوم رہتی تھی۔ جیسے جیسے آس پاس کے لوگ دیکھ رہے تھے، گھروں سے باہر نکل رہے تھے، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ارے یہ تو ریشم کی بہو ہے، ارے یہ تو وہی ہے نا ریاض کی بیوی، یہ گدھے پر بیٹھ کر کیوں آ رہی ہے؟ کوئی مذاق اڑا رہا تھا اور کوئی اچھنبے سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے پورا محلہ اکٹھا ہونے لگا تو وہ گدھا جا کر ریاض کے گھر کے باہر رکا تھا۔ گھر کے باہر شور کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا، سامنے اپنی بیوی کو گدھے پر بیٹھا دیکھا اور ساتھ اپنے سسر کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ ہر کوئی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ریشم نے یہ دیکھا تو اگلے پل پھٹ پڑی تھی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گدھے پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا، ارے ہماری بے عزتی کروا دی، پورے محلے میں ہم پر تھو تھو ہو رہی ہے، ہماری عزت کہیں کی نہیں چھوڑی آپ نے۔ یہ کیا طریقہ ہے، بیٹی کو گدھے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ کیا اور کوئی سواری نہیں ملی تھی؟ وہ تو غصے سے پھٹ پڑی تھی، جبکہ نواز صاحب نے وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی ساس سے کہنے لگے کہ کیوں بہو کو گدھے پر بیٹھا دیکھ کر آپ کی بے عزتی ہو گئی، اور جب ان کو باتیں سنا کر مار کر روزانہ گھر سے نکال دیتے ہیں اور جا کر اپنے باپ سے جہیز لے کر آؤ تب تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، تب آپ لوگوں کی عزت دو کوڑی کی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے گھر کی عزت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جسے آپ اپنے گھر کی بیٹی بنا کر لائے تھے اسے کیسے رسوا کر رہے ہیں۔ میں نے تو صرف اسے گدھے پر بٹھایا ہے اور یہاں پر لے کر آیا ہوں، جبکہ آپ لوگ اسے اپنی عزت بنا کر لائے تھے اور روز اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، جہیز نہ لانے کا تانا دیتے ہیں۔ جیسے ہی حقیقت سامنے آئی تو ہر کوئی ریشمہ اور اس کی بیٹے کو سخت نظروں سے دیکھنے لگا،
کہنے لگا کہ ریشما تم ایسی ہو، ہم تو تمہیں بڑا ہی خاندانی سمجھتے تھے، لیکن تم نے تو وہی حرکت کر دی کمینوں والی۔ اصل بےعزتی تو ان کی اب ہو رہی تھی۔ ریشم نظریں جھکا کر گھبرا گئی، فوراً کلثوم کو گدھے سے اترنے کا کہا اور کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ کے بعد اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھوں گی اور اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن نواز صاحب نے ریشم کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، کہنے لگے کہ نہیں، میری بیٹی اب میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی، بہت جلد آپ کو خلا کا نوٹس پہنچ جائے گا، اور وہ سارا سامان آپ لوگوں نے جو لیا ہے اسے آپ میری بیٹی کا صدقہ سمجھ کر رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر نواز صاحب اپنی بیٹی کو گھر لے آئے تھے۔ بہو کو بھی آ کر خوب سنائی تھی، وہ بھی شرمندہ ہو چکی تھی۔ جہاں پر نواز صاحب رہتے تھے وہ گھر بہت بڑا تھا، گھر کے ایک حصے میں انہوں نے حد قائم کر دی اور ان کی بیٹی کا جو حصہ تھا اپنی زندگی میں اس کے حوالے کر دیا۔ وہاں پر ایک کمرے کا مکان بنایا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم یہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزارو۔ کلثوم حاملہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سا بیٹا عطا کیا تھا جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ اس کے بعد اس نے سلائی کڑھائی کر کے اپنے ابا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔